والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين شفيع المسلمين سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین صلوات۔ خواتین گرامی، آج یکم محرم ہے۔ سب سے پہلے میں حاضرین محفل کی طرف سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کروں گی۔ خواتین محترم، آج سے ہم اس واقعے کا ذکر شروع کرتے ہیں جو محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسا مکتب ہے، ایک ایسا مرکز ہے جہاں سے ہم دین اسلام کی شناخت سیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سمجھنا سیکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس کے قربانی کا ذکر ہے، اس کے احتجاج کا ذکر ہے، اس کے قیام کا ذکر ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، تو بس حسین کا ذکر رسول کا ذکر ہے، رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے، رسول کا ذکر قرآن کا ذکر ہے۔ گویا یہ وہ واقعہ ہے جس کا محض ایک زمانے سے تعلق نہیں بلکہ جس واقعے سے، جس پیغام سے ہر زمانے کا اور ہر قوم کا انسان انسانیت کا درس حاصل کرتا ہے، ہماری سب سے بڑی درس کا ہے۔ اور اسی لیے خواتین محترم، کیا اذان ہوگی؟ شروع ہو رہی ہے، مجلس 3:30 شروع ہو رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ختم ہو گئی اذان، ختم ہو رہی ہے، ہو گئی۔ خواتین گرامی، ابھی غزالہ مجھے جو میسج دے کر گئی ہیں، میں آپ لوگوں میں اعلان کر دوں کہ اس سال مجالس 3:30 بجے سے شروع ہو رہی ہیں۔ گزشتہ سالوں میں 4:30 بجے سے یا 4 بجے سے شروع ہو رہی تھی، لیکن چونکہ آپ کی سہولت مد نظر ہے کہ آپ اجالے میں اپنے گھروں کو پہنچ جائیں، حالات بہت زیادہ خوشگوار نہیں، اس لیے مجلسیں 3:30 بجے سے شروع ہو رہی ہیں۔ دوسری بات جس کا میں ہر سال جیسے میں دہراتی رہتی ہوں اور جس کی میں درخواست کرتی ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے مجلس حدیث قصہ سے شروع ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہم حدیث قصہ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اس کا سننا ثواب کا باعث ہے، اور دوسرے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے عزاخانے میں اس شہر کی بہت باکمال خواتین جو ہیں وہ سوز خوانی کرتی ہیں۔ ابھی آباد نقوی صاحب کی صاحبزادیاں گئی ہیں جو ظاہر ہے کہ بہت بڑی سوز خواہ ہیں، تو آپ مجلس کے اس ثواب کو کیوں ختم کر دیتی ہیں؟ ویسے میں سوچتی ہوں اس وقت تو میرا کہنا بیکار ہی ہے، اس لیے کہ اس وقت وہ لوگ ہیں جو وقت پہ آ گئے ہیں، اب مجلس پہ آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس بات کو کہنے کا کوئی موقع نہیں آتا۔ بہرحال آپ لوگوں سے یہ
درخواست کر دیں انتظامیہ کی طرف سے کہ بر وقت تشریف لائیں اور حدیث قصاص سے آن کر بیٹھیں، ظاہر ہے تاکہ مجلس کا پورا ثواب حاصل کر سکیں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خواتین گرامی، میں عرض کر رہی تھی کہ یہ ذکر کربلا یہ ہمارا ایک مکتبہ فکر ہے، یہ ہمارا ایک مدرسہ ہے جہاں سے ہم اسلام کی پہچان حاصل کرتے ہیں، اسلام کی قدروں کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اسلام ہے کیا، اس لیے کہ یہ اس کا ذکر ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، تو حسین کا ذکر رسول کا ذکر ہے، اسلام کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، خدا کا ذکر ہے۔ اور اسی لیے میں اس سلسلہ ذکر کو سورہ فاتحہ سے شروع کرتی ہوں۔ سورہ فاتحہ کے ترجمے سے ہم اس ذکر کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اور مالک روز جزا ہے۔ خداوندہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، نہ کہ ان کا جو تیرے غضب کے مستحق ٹھہرائے گئے اور گمراہ ہوئے۔ خواتین گرامی، یہ سورہ ہماری عبادتوں کا سب سے اہم جز ہے، اور ہم دن و رات میں کتنی دفعہ اس سورے کو دہراتے ہیں۔ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہمارے مرحومین کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ 2 دفعہ یہ سورہ نازل ہوا، اساس القرآن کہا گیا ہے اسے، اور اس کی اہمیت کی وجہ ہم جاننا چاہیں تو اس کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے عقیدہ و عمل کے سارے پہلو سمٹ آئے ہیں۔ اللہ کی توحید، اللہ کا نظام ہدایت، کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ دکھا ہمیں ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، تو نبوت اور امامت اس میں آ گئی، اس میں اللہ کی عدالت کا ذکر آ گیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مالک روز جزا ہے، اللہ کے عدل کا ذکر آ گیا، قیامت کا ذکر آ گیا، روز جزا کو یاد دلا کے ہمیں بار بار کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ دیکھو ایک دن ایسا آئے گا جب خداوند عالم کے حضور تمہیں آنا ہے، اور اس دن ہر فیصلہ عدل سے ہوگا۔ تو اس میں تمام ہمارے عقائد کی بنیادیں جنہیں ہم اصول دین کہتے ہیں وہ سمٹ آئی ہیں۔ عمل کے تقاضے کیا ہونے چاہیے، ان عقائد کے پیش نظر بندہ مومن کا عمل کیا ہونا چاہیے، تو عمل کے لیے بڑی بلیغ بات کہی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پالنے والے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے جب ہم اس کی عبادت کریں گے، اسی سے مدد چاہیں گے، تو خود بخود زندگی کے ہر موڑ پر خداوند عالم ہماری ہدایت کرے گا کہ اب ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو گویا یوں کہیے کہ یہ مومن کی زندگی کا ایک مکمل منشور حیات ہے، اور اسی لیے ہمیں بار بار اسے دہرانے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ ہم جانیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کہاں جانا ہے، ہماری اگلی منزل کیا ہوگی۔ اب دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ دعا کے معنی محض طلب کرنا ہی نہیں ہے۔ ہم عموماً دعا کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ جب کچھ حاصل کرنا ہو، جب اللہ سے مانگنا ہو، تو وہ الفاظ دعا کہلاتے ہیں۔ دعا محض طلب کرنا نہیں ہے، بلکہ دعا کے معنی پکارنا ہے، پکارنا ہے، اللہ کو پکارنا۔ اور ہم اپنی دعاؤں میں دیکھیں گے، خاص طور سے ہمارے مکتبہ فکر میں دعاؤں کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ بعض دعائیں ایسی ہیں جن میں کچھ مانگا نہیں گیا، محض اللہ کو پکارا گیا ہے۔ دعائے مشلول ہے، دعائے جوشن کمیر ہے، محض اللہ کو پکارا گیا ہے۔ اور پھر بعض دعائیں ایسی ہیں جن میں کچھ طلب کیا گیا ہے،
اچھا، اللہ کو پکارنا، اللہ کی حمد کرنا، اس کے لیے کہا گیا کہ یہ جو ہے یہ سب سے افضل دعا ہے جو کبھی مسترد نہیں ہوتی، اور اس کے لیے روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کی جاتی ہے۔ کہ مفضل بن عمر نے امام سے پوچھا، یا مولا یہ بتائیے وہ دعا کون سی ہے جو کبھی مسترد نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا حمد۔ دیکھیے نماز میں ہم کہتے ہیں نا سمع اللہ لمن حمدہ، کیا مطلب ہے کہ اللہ حمد کو ہمیشہ سنتا ہے، تو سب سے عظیم دعا اللہ کی حمد ہے۔ اور پھر ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ جو شخص میرا ذکر کرنے میں اپنی طلب کو بھول جائے میں اسے طلب سے زیادہ عطا کرتا ہوں، یعنی جو اللہ کے ذکر میں ایسا محو ہو جائے، اللہ کے ذکر میں اسے ایسا سرور آنے لگے کہ وہ یہ بھول جائے کہ اسے کیا مانگنا تھا۔ تو خداوند عالم تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ ایسا ہو کہ جو میرے جلال و جمال کی روشنی میں کھو جائے تو میں اسے طلب سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ۔ اب دیکھیے ہم لوگ عموماً جو سمجھتے ہیں کہ دعا محض مانگنے کو کہتے ہیں، اور دعا کے سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کچھ مسائل ہمیں گھیر لیتے ہیں، اس وقت ہم دعا کا سہارا پکڑتے ہیں۔ جس وقت ہمیں کچھ طلب کرنا ہوتا ہے، ہماری خواہشیں ہمارے قلب میں سر اٹھاتی ہیں، اس وقت ہم اللہ کے سامنے جا کر سراپا طلب بن جاتے ہیں، سراپا حضوری بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہماری زندگی کا عالم یہ ہے کہ ظاہر مسائل مشکلات آتے ہی رہتے ہیں، ہماری خواہشیں بھی لامتناہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے دعا ہماری زندگی کا ایک ایسا وظیفہ ہے جس میں ہم سب سے زیادہ عمل کرتے ہیں، جس کی لذت سے ہم سب سے زیادہ آشنا ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیے انسانی زندگی کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مادی پہلو ہوتا ہے، ایک مانوی پہلو ہوتا ہے۔ ہمیں رزق کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں صحت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اولاد کی تمنا بھی ہوتی ہے، ہمیں اپنے مشکلات کے حل کی بھی طلب ہوتی ہے، یا ہم یوں کہیں کہ ہماری وہ حاجات جن کا تعلق دنیا سے ہے، ہماری مادی زندگی سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کا محض ایک ہی پہلو نہیں ہے، محض اس کی مادی ضروریات ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک روحانی زندگی بھی ہے، ایک مانوی زندگی بھی ہے، ایک اخلاقی زندگی بھی ہے، اچھے اور برے کی تمیز بھی ہے۔ بعض اوقات وہ مادی نقصانات برداشت کر لیتا ہے کسی روحانی خوبی کے لیے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مادی مفاد کو اپنے پیچھے ڈال دیتے ہیں اور اس سے روحانی خوشیاں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری دعاؤں کے بھی دو پہلو ہیں۔ اچھا، اب یہاں میں بتاتی چلوں کہ دیکھیے یہ مادی اور روحانی سے انسان کی زندگی کے یہ ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہوتے، بلکہ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہمیں غذا نہ ملے، ہم سے عبادت کو نہیں کھڑا ہوا جائے گا۔ ہم محتاجی میں مبتلا ہو جائیں، جن معاشروں میں غربت پھیل جاتی ہے، جن معاشروں میں محرومی پھیل جاتی ہے، وہ اخلاقی طور پہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے۔ تو اس طرح سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری مادی اور روحانی زندگی آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے جہاں ہمیں روحانی زندگی کے متعلق ہدایات دی، وہاں ہماری مادی زندگی کے لیے، صحت جسم کے لیے، ہماری مادی زندگی کے لیے، لین دین کے لیے ہمیں ضابطۂ اخلاق عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ایک خاص بات جو مد نظر رکھنی ضروری ہے کہ ٹھیک ہے ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں، مادی اور